جب پوچھنے پہ بولتا ہے تو آگے پیچھے کر جاتا ہے، تکلف آ جاتا ہے، یہ اس لفظ کا کیا مطلب ہے تو تکلف آ جاتا ہے۔ جب اپنی خود بے ساختگی میں بولتا ہے تو اپنی جگہ پہ بولتا ہے۔ تو ایک دفعہ دمدمہ قرآن میں ایک دفعہ آیا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، اس دمدمہ کا مطلب معلوم کرنے کے لیے یہ لفظ قلیل الاستعمال ہے۔ 6 مہینے ایک عرب قبیلے میں رہے، کوئی نے کسی نے اس لفظ کو بولا ہی نہیں۔ 6 ماہ بیوی بچے گھر چھوڑ، بغداد جیسا خوبصورت شہر چھوڑ کر ایک صحرا میں عرب کے بدوؤں کے ساتھ 6 ماہ گزارے کہ کسی طرح یہ لفظ میرے کانوں میں پڑے کہ یہ کہاں بولتے ہیں۔ تو ایک دن 6 مہینے گزر چکے ہیں، ہانڈی چولہے پر ہے، بدو ساتھ بیٹھا ہوا ہے، یہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہانڈی میں ابال آیا تو بھاپ نے ڈھکن کو اٹھا کے پھینکا تو اس کی عورت باہر کام کر رہی تھی، تو بدو نے اندر سے نعرہ لگایا اس کو سنانے کے لیے، دم دمت۔ تو اسماعیل جو تھے نا وہ خوشی میں جوتا پہننا بھی بھول گئے، کہنے لگے وجدت واللہ، اللہ کی قسم آج میری مراد پوری ہو گئی، اور بن جوتے کے وہاں سے بھاگے کہ آج میرا کام ہوا۔ دم دمت، پٹخ دیا ہے ہانڈی نے ڈھکن کو۔ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا، اللہ نے اٹھا کے پٹخ کے مارا قوم ثمود کو ان کے گناہوں کی وجہ سے، اس ایک لفظ پر 6 ماہ گزار لی۔ تو اس طرح چھن کر پن کر صاف شفاف کلام آج بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ ہمیں اس سے نفع اس لیے نہیں ہو رہا کہ دلوں کا رخ اللہ سے ہٹ کر دنیا کی طرف ہو چکا ہے، اور نظریں حیا کی بجائے ہوسناک ہیں، اور جب نظر ہوسناک ہو اور دل اللہ سے ہٹ چکا ہو تو پھر تو نبی بھی سامنے بیٹھ کے قرآن پڑھے تو نہیں دل میں اترتا۔ ابو جہل کے سامنے کتنا پڑھا گیا تھا، قریش مکہ کے سامنے کتنا پڑھا گیا تھا، 13 برس کی محنت میں صرف 250 مسلمان۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھائیو انسانوں پر حجت کو قائم کرنے کے لیے اپنے قرآن کو محفوظ رکھا ہوا ہے۔ والقرآن حجت لک او علیک، قرآن تیرے لیے حجت ہے یا تیرے خلاف حجت ہے، یا تیرے حق میں بولے گا یا تیرے خلاف بولے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و احسان سے ایک طبقے کو قیامت تک کے لیے ایسا بنا دیا ہے کہ جو اس کے پر عمل کرتا رہے گا، اور بڑے سے بڑا ظالم بھی اور بڑی سے بڑی طاقت بھی انہیں اس سے نہ ہٹا سکے گی۔ لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، میری امت کا ایک طبقہ ہمیشہ حق پہ غالب رہے گا اور انہیں کوئی ہٹا نہ سکے گا۔ ایک طبقہ ہر ملک میں، ہر جگہ میں، مردوں کا، عورتوں کا، چھوٹوں کا، بڑوں کا، امیر و غریب کا، اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہوا ہے کہ جو دین کو مضبوطی سے تھام کے چل رہے ہیں، اور دنیا ادھر سے ادھر ہو وہ اس سے نہیں ٹلتا۔ مجھے پرسوں ایک فون آیا، ایک بہت بڑا افسر ہے مرچنٹ نیوی میں، امریکن کمپنی میں، اس کے بچے امریکہ میں ہوتے ہیں، 1 مہینہ وہ ڈیوٹی ہوتا ہے، 1 مہینہ آف ہوتا ہے، 1 مہینہ چھٹی کرتا ہے۔ اور اس نے داڑھی رکھی، کچھ وہ تبلیغ میں لگا، داڑھی رکھی، تو کمپنی والوں نے اسے کہا کہ یہ کٹاؤ اس لیے کہ ماسک پہننا پڑتا ہے تو اس کی وجہ سے پھر وہ صحیح فٹ نہیں ہوتا، لہذا شیو کرو۔ تو ایک طرف امریکہ کی رہائش ہے جس کے لوگ سہانے خواب دیکھتے ہیں کہ میرے بچے امریکہ میں پڑھے، میں امریکہ میں سیٹل ہو جاؤں، پھر اس کے پیچھے ڈالر کی شکل میں بے شمار دولت ہے، اور ایک طرف ایک اللہ کے محبوب کی سنت ہے۔ تو اس نے مجھے فون کیا کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، مجھے لوگ کہتے ہیں شیو کرا دو، کوئی نہیں، اللہ بڑا غفور الرحیم۔
لیکن میرے من میں نہیں اتر رہی، تو آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ ایمان ہے جو اندر بلوا رہا ہے۔ وہ امریکہ چھوڑنے کو تیار ہو چکا ہے، وہ بچے وہاں سے نکالنے کو تیار ہو چکا ہے، وہ اپنی روزی پر لات مارنے کو تیار ہو چکا ہوگا تھا، میں اب داڑھی نہیں کٹاؤں گا، چاہے میری نوکری چلی جائے، چاہے میرا امریکہ چھوٹ جائے، میرے بچے سڑک پہ آ جائیں، مجھے یہ منظور ہے، لیکن میں یہ کام نہیں کروں گا۔ یہ ایک طبقہ قیامت تک ایسا اللہ تعالیٰ لاتا رہے گا افراد کی شکل میں، مجموعے کی شکل میں، اور ہر دیس ملک میں جو اوروں کے لیے حجت بنتا رہے گا کہ قرآن کے الفاظ موجود کتاب کی شکل میں، اس کے معانی موجود حدیث کی شکل میں، اس کی شرح موجود تفاسیر کی شکل میں، اور اس کی زندگی موجود افراد کی شکل میں۔ افراد ہیں، مرد ہیں، عورت ہیں، جن کی زندگی قرآن اور اللہ کے محبوب کی ترتیب پر گواہ ہے